گزشتہ دن میں میرے دکان میں ایک مفتی صاحب آیا تھا، تو میں نے ان سے جسے کے تس پر پوچھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرنا، یعنی کاغذ قلم میں مخالفت کرنا، یہ درست تھا یا نہیں؟ تو اس کی چہرہ کی رنگ بگڑ گیا، غصہ ہوا، بولا تو شیعہ جیسے بات کر رہا ہے، ایسا ایسا۔ تو میں نے بولا تو ہماری کتاب میں جو کتب تسہ وغیرہ جیسے کتاب میں جو ہماری کتابوں میں ہمارے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں جو مذمت موجود ہے، ایسا کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری کتاب میں کوئی موجود ہے؟ اس نے بولا ہاں ایسا ہے۔ تو اس نے میرے واٹس ایپ میں 2-3 حدیث پیش کیا۔ اس میں ایک ایسا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پیش کیا تھا تو انہوں نے غصہ ہوا۔ تو یہ کیسا بات ہوا؟ وہ مفتی صاحب میرے پاس سوال کیا۔ تو حدیث کیسا غصہ ہوا؟ وہ جو باغ فدق کے بارے میں، جب وہ جو کیا بولتے ہیں میراث کے معاملہ میں جو حدیث ابو بکر نے سنایا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کی جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے وغیرہ، ایسا۔ کس نے کس پہ غصہ کیا بھائی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر غصہ کیا اور مرتے آخر تک ان سے بات نہیں کیا، ایسا تھا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو انہوں نے جو ان سے سوال کیا وہ کہ یہ صحیح ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نعوذ باللہ فاطمہ تو حدیث جھوٹی ہے نا، تو حدیث جھوٹی ہے نا۔ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کے شریعت کے کیسے پر وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ غضبناک ہو گئی کیونکہ ان کا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اور وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ بھائی اگر آپ شریعت کے ایک حکم سے ناراض ہو جائیں آپ کافر ہیں۔ دیکھیں آپ شریعت کو پابندی نہ، نماز نہ پڑھے نا، کہہ دیں میں نماز نہیں پڑھتا بھائی، میں روزے نہیں رکھتا، یہ آپ گناہ کار ہیں۔ اگر لیکن آپ کے اس کے مخالف بن جائیں، مخالفت کریں، اس سے دشمنی کریں، اس سے ناراض ہو، یہ کفر ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ جو ہے وہ کیسے، جو بیعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کی شریعت پہ وہ غضبناک ہو جائیں، وہ بھی مال دنیا کی خاطر؟ وہ کس کے لیے؟ او بھائی آپ دنیا کے خاطر آپ اسلام کو چھوڑنے کے پہ تیار ہیں؟ نہیں ہے بھائی، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ تو اس لیے کہ وہ حدیث جو ہے اس حدیث کو وہ جھوٹا سمجھتی تھی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک منٹ کہ وہ اس لیے کہ وہ حدیث ہی جھوٹی تھی، حدیث سچی نہیں تھی۔ اگر سچی ہوتی نا، ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹی کو بتا دیتے، ابو بکر، میرے بھائی ابو بکر کو کوئی میراث نہیں ملنا تھا پیغمبر سے، ملنا تھا بھائی، یہ پیغمبر کے بھائی تھے، داماد تھے، بیٹے تھے یا بیٹی۔ ابو بکر تو کچھ بھی، ابو بکر تو ایک اجنبی ہے، بیٹی تو ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاطمہ الزہرا۔ میراث اگر ملنا ہے تو بیٹی کو ملنا ہے نا۔ اور بھائی اگر قرآن بتا رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث دیا کرو۔ بیٹی کا حق بنتا ہے، بیٹے کا حق بنتا ہے، بیٹے کا حق ڈبل ہے، بیٹی کا حق سنگل ہے۔ تو یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اگر اس بیٹی کو میراث نہیں ملتا ہے والد سے کیونکہ یہ نبی کی بیٹی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کو بتانا چاہیے، نہ کہ ایک اجنبی کو۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ تو یہ حدیث اگر سچی ہوتی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عیب ہے کہ تم نے بیٹی کو کیوں نہیں بتایا خود۔ اب بیٹی جو ابو بکر سے سن رہی ہے اور بیٹی نہیں مان رہی، اور یہ حدیث خود قرآن کے خلاف ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں نے آیت آپ کو سنایا نا، قرآن کے خلاف ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اور اللہ آپ کو بلا کر، ایک منٹ، یہ دیکھو، یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے لابی بکر الحیتمی، جزء 7، ایک منٹ، جزء کون سا ہے؟ جزء 9 9واں جلد، چاپ دار الفکر، 1994 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں یہاں پر
وعن علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اللہ تعالیٰ کا غضب بی بی سلام اللہ کے غضب سے ہو جاتا ہے، اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. تو یہ بی بی نے جو غضب کیا ہے یہ اللہ کی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ کیسے غضبناک ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ رواہ الطبرانی و اسناد حسن، اس کی سند بھی سے. ایک اور میں حدیث آپ کو دکھاؤں، ایک منٹ. یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، دیکھ رہے ہیں نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 660 ہے. یہ کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. صحیح ہے. اور اس کے نیچے دیکھیں حدیث نمبر 3714 بخاری میں، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کے گوشے ہیں، ان کو جو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. دوسرے حدیث میں نے صحیح حدیث دکھا دی کہ اللہ کو غضبناک کیا، یہاں پہ مجھے غضبناک کیا. تو ان کا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے، تو ان کا غضب بذات خود بہترین دلیل ہے کہ حدیث جھوٹا ہے. غصہ آیا نا، سچی حدیث پہ غصہ نہیں آ سکتا بی بی کو، جھوٹی حدیث پہ اللہ اور رسول کو غصہ آیا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اچھا ایک اور میں آپ کو دکھا دوں، ملاحظہ کریں، مسند احمد بن حنبل ہے، چاپ دار الحدیث قاہرہ میں، جزء 1 جلد نمبر 1 ہے، 1995 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں حدیث نمبر 14، اسناد صحیح، اس کی سند صحیح، حدیث نمبر 14. بی بی سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے پوچھا انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلو، پیغمبر سے میراث آپ کو ملتی ہے یا ان کے اہل بیت کو؟ ابو بکر نے کہا لا بل اہلو، ابو بکر نے کہا اہل بیت کو میراث ملتی ہے. صحیح ہے نا؟ ابو بکر خود دوسرے مقام پہ جھٹلائے اس حدیث کو، سند بھی صحیح ہے. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں اس حدیث کے متعلق، یہ حدیث جھوٹ ہے. اچھا صحیح ہے بھائی، مزید کچھ کہنا ہے آپ نے؟ سوال ختم ہے؟ سوال نہیں پوچھنا ہے، آپ کا پروگرام کون سی روز ہوتا ہے اور سوال کرنے کا موقع کون سی روز ملتا ہے؟ کیا مطلب؟ ہر دن تلاش کرتا ہوں کہ لائیو آپ کے پروگرام کون سی روز؟ لائیو پروگرام سیٹرڈے کو ہوتا ہے نا، ہفتے والے دن ہوتا ہے بھائی. اور سوال کرنے کا موقع کون سی روز؟ ابھی جب لائیو ہو تو آپ کال کریں بھائی، جب لائیو ہو تو آ جائیں آپ. صحیح ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے نا، بہت مہربانی آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر. اب میرے پاس کالر ہے جی. ہاں جی، جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف